قرآن مجید کی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں، اللہ کریم نے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، برباد ہو جائیں گے نمازی۔ کیا اللہ نماز بھی پڑھیں برباد بھی ہو جائیں؟ فرمایا الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نماز کے مقصد کو بھلا دیا ہے۔ نمازی برباد ہو جائیں گے وہ نمازی جنہوں نے اپنی نماز کو بھلا دیا۔ الذین ھم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھلاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ یہ لوگ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک بنتے ہیں، ان کی نماز ہی انہیں برباد کر دے گی۔ اس نیک عمل پر انہیں سزا دی جائے گی۔ نیک عمل جزا کے لیے ہوتا ہے کہ سزا کے لیے؟ بولیے گا۔ لیکن نیک عمل میں جب ریاکاری آ جائے تو وہ سزا بن جاتا ہے۔ انسان نیکی جزا کے لیے کرتا ہے، نیکی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نیکی اللہ کے فضل کے لیے کرتا ہے، حصول رحمت کے لیے کرتا ہے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جب اس نیکی کے اندر ریاکاری آ جائے، جب اس نیکی کے اندر دکھلاوا آ جائے، تو قرآن کی یہ آیت فرماتی ہے کہ پھر وہ نیکی جزا نہیں رہتی بلکہ وہ نیکی سزا بن جاتی ہے۔ ریاکاری پوشیدہ بیماریوں میں سے سب سے خطرناک بیماری ہے، پوشیدہ امراض میں سے سب سے خطرناک مرض ہے ریاکاریاں، دکھلاوا۔ یہ ریاکاری دکھلاوا سب سے بڑا نقصان پتہ کیا کرتی ہیں یہ چیزیں؟ یہ انسان کے اندر سے عبادت کی لذت ختم کر دیتی ہیں۔ اس کو نماز پڑھنے میں سکون نہیں ملتا، قرآن پڑھنے میں لذت نہیں آتی، ذکر میں دل نہیں لگتا، اس کی توجہ نہیں جاتی۔ جب دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے روزہ رکھتا ہے، دکھلاوے کی عبادت کرتا ہے، دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے، دکھلاوے کی تقریریں کرتا ہے، دکھلاوے کی نعتیں پڑھتا ہے، دکھلاوے کا قرآن پڑھتا ہے، دکھلاوے کے نعرے لگاتا ہے، جب دکھلاوے کے لیے کرتا ہے نا تو پھر نماز ہوتی ہے پر سجدے کا ذوق نہیں ہوتا، پھر قرآن ہوتا ہے پر قرآن کی لذت نہیں ہوتی، ایمان ہوتا ہے پر ایمان کا ذائقہ نہیں ہوتا، نعت ہوتی ہے پر آنکھ میں آنسو نہیں ہوتا۔ پھر دکھلاوا جو جہاں آتا ہے وہاں سے لذتیں لے جاتا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرمایا حبیب آپ فرمائیں کہ بے شک میری نمازیں، میری قربانیاں، میرا دنیا میں آنا اور پردہ کرنا، للہ، یہ سارا کچھ میرے رب کے لیے ہے، ہر چیز میرے اللہ کے لیے۔ اخلاص شرط ہے، مخلص ہونا شرط ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ایک بندہ مجلس میں بیٹھا اور چھم چھم کے رو رہا، آؤ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ حضرت فاروق اعظم نے دیکھا، فرمایا یا فلاں بن فلاں قم فخرج، اور فلاں کے بیٹے فلاں اٹھ نکل جا۔ تو حضور کیا ہوا؟ فرمایا گھر جا کے کنڈی لگا کے اندر بیٹھ کے رو، تیرے پہلے آنسو پہ ہی تیرا اللہ تجھے معاف فرما دے گا۔ اندر جا کے رو، کنڈی لگا کے اندر جا کے آنسو بہا، تیرے پہلے آنسو پر ہی تیرا رب تجھے معاف۔ ہارون رشید کی اماں انتقال کر گئی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، کہنے لگا جی میری ماں فوت ہو گئی ہے، پرسوں کھول لے۔ میں نے سارے علماء کی، سارے حفاظ قراء کی ڈیوٹی لگا دی، آپ نے بھی قرآن پڑھوا کے لانے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے کہا میں نے سب سے بڑے مولوی صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے تو سب سے زیادہ پڑھ کے دیں گے نا، لہذا ہر بندہ آیا، بادشاہ کی اماں فوت ہوئی ہے، کوئی معمولی بات تو نہیں نا، کوئی معمولی بات تو نہیں نا، جنازے بھی امیروں کے ہوتے ہیں، ہم جنازے بھی امیروں کو ہوتے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے جناب میں آیا تھا میری حاضری لگا لینا۔ اچھا اب آئے سب، کوئی لایا 500 قرآن پڑھا کے، کوئی 1100، کوئی 900، کوئی 600۔ امام مالک کی باری آئی تو ہارون رشید کہنے لگا امام صاحب اچھا اب آپ بولیے، اس کا خیال تھا اینڈ میں بات کریں گے، دھماکہ ہی کریں گے۔ امام صاحب کہنے لگے میں نے ایک بار سورت فاتحہ پڑھی ہے۔ کتنی بار؟ ایک بار۔ اور فرمانے لگے تو پوچھتا نہ تو میں تجھے بتاتا بھی نہ، اور تجھے بتانے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے پڑھی بھی ہے، اور جب پڑھی تھی میں نے اصالہ ثواب بھی کر دیا تھا۔
उसी वक्त तेरी अम्मा को साले सवाब। हारून रशीद कहता मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा इतने बड़े मौलवी, इतनी बड़ी तनख्वाह, इतना लंबा चौड़ा तल्लक और एक बार सूरत फातिहा। जरा अब तो लोग बड़े हैं, रश बड़ा, फारिग हो लो, पूछ लेता हूँ इमाम साहब से। कहते हैं कुल शरीफ हो गए, रात को सोया, ख्वाब में अपनी माँ को देखता हूँ कि जन्नत का लिबास पहना हुआ है। मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा अल्लाह ने बख्श दिया, मेहरबानी कर दी, मैंने कुरान ही बड़े पढ़वाए थे, मैंने दरूद ही बड़ा पढ़वाया, मैंने आयात बड़ी पढ़वाई, जिक्र फिक्र पहला दूसरा तीसरा कलमा ही बड़ा पढ़वाया। अम्मा कहने लगी बेटा नहीं, वो जो इमाम मालिक ने एक बार सूरत फातिहा पढ़ी है, मेरे अल्लाह ने मुझे माफ फरमा दिया। एक बार सूरत फातिहा पढ़ने पर दर्द से पढ़, सोच से पढ़, खुलूस से पढ़, रियाकारी से बच। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहन्नम में एक ऐसी वादी है जिससे रोजाना 4000 बार जहन्नम भी पनाह मांगता है, जहन्नम भी पनाह मांगता है। हुजूर किसको फेंका जाएगा? फरमाया उसमें हाफिज फेंके जाएंगे, हाजी फेंके जाएंगे, मुजाहिद फेंके जाएंगे, तबलीग करने वाले फेंके जाएंगे। माज़अल्लाह ताला सुम्मा। हुजूर क्यों? फरमाया ये वो हाफिज थे जो कुरान इसलिए पढ़ते थे कि लोग पैसे दें, ये तिलावतें इसलिए करते थे कि लोग वाह वाह करें, और ये वो हाजी थे जो इसलिए हज करते थे कि लोग हाजी साहब हाजी साहब हाजी साहब कहें, और फरमाया ये वो मुजाहिद थे जो इसलिए जिहाद करते थे कि लोग बहादुर कहें, दलेर कहें, क्या बात है। और फरमाया ये वो मुबल्लिग थे जो तकरीर में नाम अल्लाह रसूल का सुनाते थे और अकीदतमंद अपना बनाते थे, लोगों से पैसे बटोरते थे, माल इकट्ठा करते थे। इन्होंने तबलीग नहीं की, दुकानदारी की, इन्होंने बाज नहीं किया, इन्होंने दीन बेचा, इन्होंने दीन बेचा, इन्होंने सरमाए इकट्ठे किए। क्या करेगा? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुबह कयामत कुछ लोगों को जन्नत के करीब ले जाया जाएगा, जन्नत के करीब ले जाया जाएगा और जन्नत की नेमतें दिखाई जाएंगी। उन्हें सारा कुछ दिखा के वापस बुलाएगा रब और फरमाएगा इन्हें दोज़ख में फेंक दो, जहन्नम में फेंक दो। अर्ज करेंगे मौला अगर जन्नत देनी नहीं थी तो दिखाई क्यों? अगर अता नहीं करनी थी तो बताई क्यों? मौला दिखा के, बता के, हसरत करके फिर जहन्नम में फेंक रहा है। अल्लाह फरमाएगा तुम भी तो यही किया करते थे, तुम यही। और लफ्ज क्या है? अल-मुअज्जम कबीर की हदीस है, सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब फरमाएगा तुम जब लोगों के सामने होते थे तो मुत्तकी परहेजगार, और जब अंदर जाते थे तो मेरे साथ जंग शुरू कर देते थे। तुम्हारी तन्हाइयां नापाक, तुम्हारी तन्हाइयां बेनमाजी, तुम अकेले में जिक्र से गाफल, तुम तन्हाई में आंसुओं से गाफल, तुमने लोगों की इज्जत की, मेरी न की, तुम दुनिया से डरे, मुझसे न डरे। फरमाया तुमने जिंदगी भर मुझसे धोखा किया, आज मैं भी तुम्हें जन्नत दिखा के जहन्नम में दाखिल करूंगा। और फरमाया तुमने तो धोखा किया है, मैंने इरादतन किया है, मैंने तुम्हें बता के किया है कि तुम्हें जन्नत दिखा के दाखिल कहां कर रहा हूं। अमल का जज़ा कौन देता है जी? हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ना हजरत फारूक आजम ने एक नौकरानी दे दी, मुलाजमा दे दी, एक कनीजा दे दी, अम्मा जी आपके काम काज कर देगी। हजरत उमर के जमाने में, हजरत उस्मान के जमाने में कनीज आपको मिल गई। सैयदा आयशा सिद्दीका क्या करती? रोटी पकाती, तवज्जो है आपकी, रोटी पकाती, एक अपने लिए भी पका लेती, एक अपनी मुलाजमा के लिए भी पका लेती। आप बर्तन धो लेती, अपने लिए भी प्याला साफ कर लेती, अपनी मुलाजमा के लिए भी। कहती अम्मा जी मैं नौकरी करने आई हूँ, खिदमत करने आई हूँ या आपसे कराने आई हूँ? ये आप क्या करती हैं? फरमाया देख तू बूढ़ी औरत है, मेरी अभी तबीयत ठीक है, तू आराम से बैठ, कोई ऐसी बात नहीं, पकानी तो मैंने है ही। हजरत अम्मा आयशा खिदमत से नवाज देती, लेकिन जब कोई आता ना फकीर मांगने वाला और दरवाजे पे आके दस्तक देता, ओ मुस्तफा के घर वालों, ऐ मेरे महबूब के आस्ताने वालों मुझे कुछ दो, जब कोई फकीर मांगने वाला आता तो सैयदा आयशा सिद्दीका उस नौकरानी को उठाती, कहती थोड़ी तकलीफ कीजिएगा और जाके उसे खैरात दे आइए। नौकरानी कहती अम्मा जी सारे काम तो आप कर लेती हैं और खैरात देने की बारी आती है तो मुझे भेज देती हैं। तो आप फरमाती जब कोई किसी को खैरात देता है तो वो दुआ देता है,
میں چاہتی ہوں جب تو خیرات دے تو اسے یہی پتا چلے کہ تو نے دی ہے، وہ دعا بھی تجھے ہی دے جائے، میں سارا اجر ہی اپنے اللہ سے لینا چاہتی ہوں۔ وہ جو دعا والا اجر ہے وہ بھی تو لے لے، میں سارا اجر اپنے، بولیے سارا اجر اپنے۔ عزیزو یاد رکھیے گا، ریاکار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ریاکار ہے نا، دکھلاوا کرتا ہے، فرمایا اللہ اسے دنیا میں بھی رسوا کر دیتا ہے، دنیا دار بھی اس کی عزت نہیں ہوتی لوگوں میں، رسوا ہو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت، فرمایا ریاکار کی دنیا میں بھی کوئی عزت اور رسوا ہو جاتا ہے، جو مخلص ہے اس کی عزت ہے۔ ریاکار کی کیا عزت؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو 7 کمروں کے اندر گھس کے تہجد کی نماز پڑھ، توجہ ہے ذرا حدیث کو یاد رکھیے گا، فرمایا 7 کوٹھڑیوں میں گھس کے تہجد کی نماز پڑھ، تجھے کسی کو بتانا نہیں پڑے گا میں نے تہجد پڑھی ہے، فرمایا سویرے تیرا چہرہ ہی بتا دے گا کہ تو نے رات تہجد پڑھی ہے۔ فرمایا تو 70 کوٹھڑیوں میں 70 غاروں میں چھپ کے نیک عمل کر، اللہ لوگوں کے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، فرمایا جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرے اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا۔ تجھے اپنے نمازی ہونے کی بتانے کی ضرورت ہے، میں نے حج کر لیا بتانے کی ضرورت ہے نہیں، میں بڑی خیرات کرتا ہوں، صدقات کرتا ہوں، 600 اس کو 1000 اس کو، میں حضرت صاحب آپ کو 15000 دینے آیا ہوں۔ اب رشتہ داروں کا بھی حق ہوتا ہے، غریبوں کو بھی دینا ہوتا ہے، محلے دار بھی آ جاتے ہیں، اور فلانی مسجد والوں کو بھی دیے، اس کو بھی دیے، بتایا ایک کو دیا، ایک کو اور سنایا کتنوں کا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس کو سنا رہے ہیں؟ کس سے اجر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکار اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو اللہ فرمائے گا جا اس سے جا کے ثواب لے جس کے لیے عمل کرتا تھا، میرے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ریاکار احد پہاڑ جتنا بھی عمل کرے تو ثواب رائی کے دانے کے برابر نہیں ملتا، اور اللہ کا مخلص بندہ نیکی رائی کے دانے کے برابر کرتا ہے، ثواب اللہ احد پہاڑ سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے۔ ثواب اللہ احد پہاڑ سے، ریاکاری سے بچیں، تسنوں سے بچیں۔ اور ہے بیماری، ریاکاری ہے، بولیے گا، ریاکاری بر وزن بیماری، یہ کیا ہے جی؟ عزیز دوستو یاد رکھیے گا، ریاکار دکھلاوا کرنے والا، پتہ کتنے سخت لفظ ہیں حدیث میں، فرمایا جس نے خدا کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی وہ اللہ کے ذمہ کرم سے بری ہے، اور فرمایا جس نے اللہ کی عبادت لوگوں کو دکھانے کے لیے کی، یہ حدیث کبھی نہ بھولیے گا، اس سے سخت لفظ شاید اس موضوع پہ نہ ملے، فرمایا عبادت اللہ کی دکھایا لوگوں کو، فرمایا اس نے تو اپنے رب کی توہین کی ہے، اس نے توہین کی اپنے رب کی، اس نے اپنے مولا کی توہین کی۔ ٹیک چھوڑیے گا ذرا اور توجہ فرمائیے گا میری بات پہ، مخلص ہو کے، اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ تھوڑا عمل بھی کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، تھوڑے عمل پہ خدا راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے نا، ایک صحابی سے حضور نے فرمایا بھائی تو نے کبھی چندہ نہیں دیا، تو نے چندہ کبھی نہیں دیا، تو بھی دے اللہ کی راہ میں، غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے۔ حضور نے فرمایا چندہ دے، کہا سونیا بالکل دیتا ہوں۔ مغرب کے وقت حضور نے حکم دیا، عشاء کی نماز پڑھ کے یہودی کے باغ میں چلے گئے، دیکھیں مخلص بندے، کہنے لگے مزدوری ملے گی؟ یہودی بڑا دشمن تھا مسلمانوں کا، کہنے لگا پر تو کرے گا نہیں؟ کہا بتا تو صحیح، آج میری ڈیوٹی بڑی سخت لگ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تو بھی کچھ دے، کچھ دے، ڈیوٹی لگ گئی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ چندے شندے امیروں کا کام ہے، حالانکہ بات ایسی، حضور نے غریب آدمی کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا تو بھی اللہ کے راستے میں دے، تو بھی اللہ کی راہ میں دے۔ اب اس نے کہا تو کرے گا نہیں؟ کہا تو مجھے کام بتا۔ کہنے لگا وہ جو میرا کنواں چلانے والا گدھا تھا وہ مر گیا ہے، ساری رات کنواں چلائے گا؟ اللہ اکبر۔ مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا،
सिर नेजे उते चढ़ाए, आजम यार मनान दी खातर असां की भेस वटाए। क्या कहा उन्होंने? कमीज उतारी और अपने गले के अंदर वो पटा बांध लिया। सारी रात घूमते रहे, सारी रात मजनू बन के विच बाजारां, कदी कखा वांग रुलाए, कदी कहाया कुंभा सारा, सिर नेजे उते चढ़ाए। ओ सजना यार मनान दी खातर असां की भेस वटाए। सारी रात खून बहने लगा, वजूद फटने लगा। सुबह 3 किलो खजूरें मिली, जख्मों के ऊपर डाल के ना मिट्टी, ऊपर पहन के कमीज। तो मस्जिद नबी में हुजूर के पीछे फजर की नमाज पढ़ी। कहते मैं 7वीं सफ में था, सलाम फेर के मेरे मुस्तफा ने फरमाया नेड़े आ जा। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, वो खुलूस जानते, उठ करीब आ जा। कहते मैं आया, कुर्बान जाऊं, पहले भी रोज आता था लेकिन आज खुलूस से आया हूं तो मेरे मुस्तफा उठ के खड़े हो गए। फरमाते हैं सियाबा के मजमे में हुजूर ने फरमाया क्या लाया है? का सोने और तो कुछ नहीं लाया, 3 किलो खजूरें लाया हूं। फरमाया अल्लाह के रसूल ने 3 किलो खजूरें पकड़ी, ढेर लगा है मस्जिद नबी के शेन में माल का ढेर, लाखों का माल पड़ा है। मेरे रसूल ने 3 किलो खजूरें पकड़ी, सारे माल के ऊपर बखेर दी। फरमाया जितना इन सबको सवाब मिलेगा उतना अल्लाह अकेले को तुझे अता फरमाएगा। और फरमाते यहां बस नहीं हुई, हुजूर ने फरमाया आजा सीने से लग जा, आजा सीने से लग जा। फरमाते अलम नशरा का सीना और वद्दुहा का मुखड़ा और यदुल्लाह के मुकद्दस हाथ हुजूर ने सीने से लगाया। मैं बच बच के लग रहा था कि मेरे तो जख्म है। जब सीने से लगा के छोड़ा, जख्म का पता ही नहीं किधर गए, दर्द का पता ही नहीं किधर गए। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मदाइन की जंग लड़ रहा था। एक ऐसे जगह हम जंग लड़ने गए कि हमारे मुकाबले में जो लोग आए उनके बादशाह जो था उसके ताज में सबसे कीमती हीरे लगे हुए थे। हजरत साद बिन नबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया लोगों ये फतह शाम की रवायत अल्लामा वाक़दी ने लिखी है, कहा कि उसके ताज का ख्याल रखना, बड़े कीमती हीरे हैं, अगर मुसलमानों के माले गनीमत में आ गए तो बड़ा फायदा होगा। ताज का ख्याल रखना कहीं गुम ना जाए। लेकिन रात को जब गुमसान का रन पड़ा और मुठभेड़ हुई मुसलमानों की और उन कुफार की, रेतला इलाका था, सहरा की बस्ती थी, जब लड़ाई हुई बादशाह की गर्दन कटी, उसका ताज गिरा, रेत के अंदर कहीं उलझ गया। मुसलमान ढूंढते रहे पर ताज मिला ना। हज़रत साद बिन नबी वकास ने कहा चलो यार आराम से सो जाओ, सवेरे मिल गया तो ठीक है, न भी मिला तो अल्लाह वारस है, कोई इतना जरूरी भी नहीं, अपने अपने खैमों में चले जाओ, अल्लाह ने हमें फतह दे दिया, यही काफी है। फरमाते हैं रात गहरी हुई तो मेरे खैमे के बाहर से आवाज आई सरदार अंदर आने की इजाजत है? कहते मैंने कहा आ जाओ। तो कहते फटे पुराने कपड़ों वाला एक शख्स, सादी सी चादर और मेरी फौज का सिपाही, लेकिन उसने चेहरे पे नकाब ओढ़ा हुआ, नकाब पोश अंदर आया और आके ना चादर की ओट से, चादर की बुक्कल से उसने वो ताज निकाला और रख दिया। कहते मैंने कहा तुझे कहां से मिला? कहने लगा जी मैं गुजर रहा था, पैर को ठोकर लगी घोड़े के, नीचे उतर के देखा जरा रेत हटाई तो मिल गया है। आप फरमाने लगे यार तुझे अकेले को मिला था? कहा हुजूर मैं अकेला था। कहा मुझे तू गरीब लगता है, तू रख भी लेता है, तो किसी को क्या पता था तू गरीब है कि अमीर है? कहने लगा हुजूर मेरी 11 बच्चे हैं, जिस दिन घर से आया था 2 वक्त की रोटी थी, तीसरे वक्त का खाना घर में मौजूद नहीं था। तामान तवक्कुल की ये खूबी है कि उस पर पेबंद लगे होते हैं पर धब्बे नहीं होते। कहा हुजूर 2 वक्त की रोटी थी, तीसरे वक्त की कोई नहीं थी। तो कहा फिर तू वापस करने आ गया है? कहा इसलिए कि मेरे रसूल ने खयानत करने से मना फरमाया है, मेरे नबी ने खयानत करने से मना फरमाया है। हज़रत साद बिन नबी वकास कहते हैं उसने रुख फेरा, ताज दे के फेरा रुख, और जब बाहर निकलने लगा तो मैंने कहा भाई अपना नाम तो बता दे, कबीला तो बता दे, चेहरे से नकाब भी हटा ले, देख ही लूं।
تو بولا اور بول کے کہنے لگا حضور اگر آپ کو دکھانا ہوتا تو میں کبھی بھی نقاب پہن کے نہ آتا. حضور ماجرا یہ ہے کہ میں نے یہ کام، یہ دیانتداری آپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کی، خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کی ہے. اور جس رب رسول کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے وہ میرا چہرہ بھی جانتے ہیں، میرا قبیلہ بھی جانتے ہیں، میرا باپ بھی جانتے ہیں اور میرا نام بھی جانتے ہیں. جن کے لیے کیا ہے وہ سارا کچھ اگر وہ جانتے ہیں تو کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے، کسی اور کو بتانے کی ضرورت ہے. دوستو مخلص ہو جاؤ. کبھی زندگی میں کوئی عمل ایسا جس کا ہمیں پتا ہو یا ہمارے، لیکن نا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور آپ نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے خیرات کرو الٹے کو پتہ نہ چلے. حضور رات میں گلی سے نکلا ایک آدمی دوڑا جا رہا تھا، اس کو میں نے پیسے دے دیے. بنی اسرائیل کا کوئی واقعہ صحابہ بتلا رہے، اس کے ہاتھ میں پیسے تھما دیے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے بھاگتے بھاگتے امیر کے ہاتھ میں بھی دے دیے، امیر نے شیر شور کر دیا دیکھو مجھے رات کو صدقہ دے گیا ہے، فرمایا دے امیر کو دیے ہیں پر اللہ نے اسے پورا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمایا ہے. اگلے دن پھر نکلا کہ چھپ کے دینا ہے، چھپ کے دیا پر دے دیا ایک طوائف کو. سویرے پتا چلا طوائف کو دے دیا، فرمایا کوئی بات نہیں اللہ پورا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا. اگلی رات دے گیا چور کو، حالانکہ غریب مسکین کو دینے نکلا، کس کو دے گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے پورا اجر عطا فرمایا، اس لیے کہ تیری دیتے وقت نیت تو خدا کو راضی کرنے کی تھی نا. تو یہ نہ دیکھ آگے کیا ہو رہا، تفتیش نہ کر آگے، تو اللہ رسول کو راضی کر، تو اپنے معاملے پہ غور کر، سامنے والے پہ اعتماد کر. عزیز دوستو ہم اخلاص کا دامن چھوڑتے جا رہے ہیں. خلوص کوئی ایسا عمل جس کا ہمیں پتا ہو یا ہمارے خدا کو پتا ہو، خبر ہی نہ ہو، ہم جانے یا ہمارا خدا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو کندھوں پہ نشان ہے. غسل دینے والے لوگوں نے آپ کے صاحبزادوں سے پوچھا بزرگوں کی کمر پہ نشان، تو فرمانے لگے رات کو چہرے پہ نقاب پہن لیتے تھے اور کندھے پہ بوریاں رکھ کے غریبوں کے گھروں میں پہنچا کے آتے تھے اور دروازے پہ چھوڑ کے لوٹ آتے تھے. دوستو آج ہم ریاکاری کا دامن تھامے ہوئے ہیں، خلوص سے دور ہو گئے ہیں. کچھ زندگی کے لمحات، کچھ اعمال، کچھ صدقات، کچھ خیرات، کچھ نمازیں، کچھ تلاوتیں، کچھ عبادتیں ایسی کرو ہمیں پتا ہو یا ہمارے. بولیے ہمارے. آخری بات سنیے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میری آنکھ لگ گئی، جب میں جاگ رہی تھی تو حضور بستر پہ تھے، اٹھی ہوں تو حضور بستر پہ موجود نہیں. فرماتی پریشان ہو گئی اور میں حضور کو ڈھونڈنے نکلی. جنت البقیع میں سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، حضور عبادت کر رہے. میں گئی، توجہ ہے آپ کی، جاگ رہے سارے دوست. فرماتی ہیں میں گئی اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ آپ آ گئے، میں ڈھونڈ رہی تھی. میں نے سمجھا شاید مسجد چلے گئے یا کسی اور زوجہ کے پاس تشریف لے گئے. حضور نے فرمایا من انتا، تو کون ہے؟ من انتا، سجدے میں سب من انتا، کون ہے تو؟ میں نے کہا انا عائشہ. حضور میں عائشہ، من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ فرماتی ہے میں کانپنے لگی کہ میں کنیزہ اور مجھ سے اتنی محبت کرے کہ دنیا میں معروف ہو، مجھے ہی فرما رہے ہیں تو کون ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ زوجو کا آپ کی بیوی. فرمایا من زوجو کا، بیوی کیا ہوتی ہے؟ کہتے میں نے عرض کی حضور بنت ابی بکر، حضور میں ابو بکر کی بیٹی ہوں. فرمایا من ابو بکر، جی ابو بکر کون ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں رونے لگی، تڑپنے لگی اور سسکیاں لیتی گھر آئی. بستر پہ بیٹھی ہوں تو سارا پلو آنسوؤں سے بھیگ گیا کہ مصطفیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور آج میرے حبیب مجھ سے پوچھتے ہیں تو کہتے چند لمحے گزرے حضور آ گئے. میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے. کہا عائشہ رو کیوں رہی ہو، ماجرا کیا ہے؟ سارا کچھ جانتے پر سمجھایا. عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ سجدے میں تھے، میں حاضر ہوئی. میں نے کہا عائشہ ہوں. کہا عائشہ کون؟ آپ کی بیوی. بیوی کون؟ حضور ابو بکر کی بیٹی. ابو بکر کون؟ تو حضور نے فرمایا لی ما اللہ وقت لا نبی مقرب ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل انا وربی. فرمایا عائشہ میں نے ایک وقت رکھا ہوتا ہے
اس میں نہ کوئی رسول آ سکتا ہے نہ کوئی فرشتہ آ سکتا ہے۔ حضور کون ہوتا ہے؟ فرمایا انا و ربی، یا میں ہوتا ہوں یا میرا خدا ہوتا ہے، یا میں ہوتا ہوں یا میرا، تیسرے کسی کی گنجائش ہے؟ یہاں نبی اور رسول نہیں آ سکتے تو عائشہ اور ابو بکر کیسے آ سکتے ہیں؟ فرمایا لہذا عائشہ میرا میرے خدا کے ساتھ، میرا میرے لی مع اللہ وقتن، میرا اپنے رب کے ساتھ وقت ہے، وقت میرا اور آپ کا بھی ہے کوئی وقت اللہ کے ساتھ، جس میں کوئی دوسرا۔ لو میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت داؤد تائی نے 40 سال روزے رکھے نفلی۔ کتنے سال؟ گھر والوں کو بھی نہیں پتا روزہ رکھتے ہیں۔ سویرے جاتے کام کاج کرنے تو ٹفن میں دوپہر کا کھانا باندھ کے لے جاتے، جا کے غریبوں کو کھلا دیتے۔ مغرب کے وقت گھر والوں سے آ کے روٹی پوچھتے۔ 40 سال بعد بیوی کو پتا چلا کہ میرا خامد 40 سال سے روزے رکھ رہا ہے، تو آپ کی بیوی کہنے لگی حضرت جی بتایا کیوں نہیں؟ تو لفظ کیا ہے؟ کہنے لگے تیرے لیے نہیں رکھ رہا تھا، جس کے لیے رکھ رہا تھا اس کو پتا تھا، جس کے لیے رکھ رہا تھا اس کو بتاتے پھرنا، دکھلاتے پھرنا، بناوٹیں کرنا، ریاکاریاں کرنا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو ریاکاری سے بچائے، اللہ ہم سب کو دکھلاوے سے بچائے، اللہ ہمیں خلوص دے دے، حضور کے اس سجدے کی اللہ ہمیں خیرات عطا کر دے، اور ہمارا بھی کوئی ٹائم ہو، کوئی پیسہ ہو، کوئی سرمایہ ہو، کوئی خدمت ہو جس میں ہمیں پتا ہو یا ہمارے خدا کو پتا ہو، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔